مارشل امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ، لکھا امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے غیر ملکی دباؤ کے باوجود بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک روزہ دورے پر گلگت آمد۔ گورنر کی بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ، ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب میں جاں بحق افراد کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، مصدق ملک اور عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال، فریقین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے میں رہنے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی قبلہ اول کی بے حرمتی کی شدید مذمت، اقدام مسجد اقصی کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کی حرکت امن کی سنجیدہ کوششوں کو سبوٹاژ کرنے کی دانستہ سازش ہے۔ اشتعال انگیز اقدامات سے تباہ کن تشدد کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اسرائیل کو غیر قانونی اقدامات پر جواب دہ ٹھہرانے کے لیے فوری کام کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کا چینی کے معاملے پر از خود نوٹس لینے کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط، تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے اور شوگر اسکینڈل کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی درخواست۔ لکھا عوام سے اربوں لوٹ لیے گئے اور تمام احتسابی ادارے خاموش ہیں۔ حکومت میں موجود چند خاندانوں کا بالواسطہ شوگر انڈسٹری سے تعلق ہے۔ یہ مفادات کے ٹکراؤ اور حکومت میں ہو کر اپنے ذاتی کاروباروں کو فائدہ دینے کی بدترین مثال ہے۔ 5 اگست تحریک کے عروج کا دن ہے۔ آزادی کبھی گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملتی، آپ کو نکلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کارکنوں سے اپیل، کہا پشاور میں ریلی کی خود قیادت کریں گے۔ آغاز رنگ روڈ سے ہوگا، قلعہ بالا حصار پر ختم ہوگی۔ بانی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، فاشسٹ گروہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر فتنہ فساد کی کال دی، محب وطن کل کشمیریوں کا ساتھ دیں گے، فسادی گوریلا جنگ لڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی تنقید، کہا امریکی اخبار میں بانی کی رہائی کا اشتہار چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈپٹی کمشنر کو نیشنل پریس کلب کے باہر سے احتجاج ختم کروانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مظاہرین کو بتائیں یہاں نہیں بیٹھ سکتے، لوگوں کا کاروبار ہے، راستہ کیوں بلاک کیا ہوا ہے؟ سنجیدہ اقدامات لیں، اب تک جو کیا وہ ناکافی ہے، آئندہ سماعت پر ہر صورت رپورٹ پیش کریں۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا قتل، سدرا کو مارنے والے 3 ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ والد اور 2 چچاؤں نے منہ پر تکیہ رکھ کر مارا۔ قتل اور منصوبہ بندی میں مجموعی طور پر 14 مرد اور خواتین ملزمان شامل۔ 8 مرد اور خواتین ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے۔ لاش قبرستان پہنچانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ 2022 میں کراچی کے نالے میں گرنے سے خاتون اور بچے کی موت، عدالت کا KMC اور DMC کو 99 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے، ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ KMC اور DMC فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے۔ قانونی ذمہ داری تھی کہ نالے اور سیوریج کی دیکھ بھال ہوتی، شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جاتا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز جیت لی، تیسرے اور آخری میچ میں 13 رنز سے فتح حاصل کی۔ 190 رنز ہدف کے تعاقب میں حریف ٹیم 176 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستانی اوپنرز کی جارحانہ بیٹنگ، صاحبزادہ فرحان نے 74 اور سائم ایوب نے 66 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر تیزی کا رجحان، ٹریڈنگ کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس پہلی بار 1,42,000 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا۔ حج 2026 کے لیے سرکاری اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آغاز، رجسٹرڈ عازمین 9 اگست تک درخواستیں اور اخراجات جمع کرا سکتے ہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج اخراجات کی 2 اقساط میں وصولی، غیر رجسٹرڈ عازمین سے درخواستیں 11 سے 16 اگست تک لی جائیں گی۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، فاشسٹ گروہ، یوم استحصال کشمیر پر فتنہ فساد کی کال دی، محب وطن کل کشمیریوں کا ساتھ دیں گے، فسادی گوریلا جنگ لڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پھر کرج پرست، کہا امریکی اخبار میں بانی کی رہائی کا اشتہار چھپوانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی 16 MPO کے تحت زیر حراست، سمانی میں ریلی سے خطاب کے بعد واپسی پر گرفتار کیا گیا۔ سردار قیوم کے خلاف 9 مئی کے 11 مقدمات درج ہیں، بعض میں وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت، مقتولہ کو والد اور چچا نے منہ پر تکیہ رکھ کر مارا، تفتیش میں انکشاف، ملزمان کی نشاندہی پر تکیہ بیڈ شیٹ برآمد، قتل و منصوبہ بندی میں خواتین سمیت 14 ملزمان شامل، پولیس 8 ملزمان کو اب تک گرفتار نہ کر سکی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ گلشن مزدور میں ہوٹل پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، مقتولین کی وہاب اور حبیب اللہ کے نام سے شناخت ہوئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے، تحقیقات جاری۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یوم شہداء پولیس پر مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کو سلام، مختلف شہروں میں تقریبات، شمعیں روشن، پولیس شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، IG پنجاب کا تقریب سے خطاب، صدر مملکت وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا جرائم کی روک تھام کے لیے پولیسنگ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال خوش آئند ہے۔ صدر ٹرمپ نے 32ویں بار پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا، ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، روس یوکرین جنگ بھی روکیں گے۔ پنسلوینیا میں میڈیا سے گفتگو، اپنے ایلچی اسٹیو وٹکوف کو روس بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی، فضا اور زمین سے بارود کی برسات جاری، 24 گھنٹے میں مزید 119 فلسطینی شہید، 65 فلسطینیوں کو امداد کی تقسیم کے دوران شہید کیا گیا، 6 افراد بھوک سے جان کی بازی ہار گئے، مجموعی تعداد 60,839 ہو گئی۔ غزہ میں قید اسرائیلی نوجوان غذائی قلت سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، ویڈیو جاری، اپنی قبر خود کھود رہا ہوں، نیتن یاہو کے نام پیغام، صہیونی وزیر اعظم کا مزید سختی کا اعلان، تل ابیب میں یرغمالیوں کے لواحقین کا احتجاج، قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ، حماس نے ریڈ کراس کو یرغمالیوں تک خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی۔ کینیڈین اوپن ٹینس کے پری کوارٹر فائنل میں اپسیٹ، ڈنمارک کی کلیرا ٹوسن نے ومبلڈن چیمپئن پولینڈ کی ایگا شیانتک کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا، جاپان کی ناومی اوساکا اور امریکہ کی میڈیسن کیز نے بھی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں، جان سے پیارے پاکستان میں محبت کے ہر سو نظارے، سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری عروج پر۔